بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5999 سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں سے ایک عورت تھی جس کے پستانوں سے دودھ بہہ رہا تھا اور وہ بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ اچانک قیدیوں میں ایک بچہ اسے ملا۔ اس نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے پیٹ کے ساتھ اس کو چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ پہلے جن بچوں کو دودھ پلا رہی تھی وہ کوئی اور تھے۔ بہرحال یہ صورتحال دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اس کے بس میں ہو کہ وہ آگ میں نہ ڈالے، اس کی قدرت میں ہو، اس کی طاقت میں ہو، اس کا بس چلے، تو یہ کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ رب العزت اس عورت سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے 6978 نمبر پر۔ اسی طرح مشکات میں بھی ہے 2370 نمبر پر۔ مرزا جہلمی نے قرآن کلاس نمبر 126 میں جو چند دن پہلے اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں اس صحیح حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا ہے آپ پہلے سن لیں۔ اور خدا کا تعارف وہ ہے جو یہ ہمیں کروائیں گے۔ او جی، کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں پھینک سکتی ہے تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ ہائے 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 ہائے۔ حالانکہ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب اگر مرزے کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی تو مرزا اپنے فتوے کے مطابق گدھا ہے، کیونکہ یہ حدیث بخاری، مسلم، مشکات تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہ تینوں کتابیں مرزے کی ٹیبل پر سامنے رکھی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود مرزے نے ان کتابوں سے استفادہ نہیں کیا، اور مرزا خود کہتا ہے کہ جو مولوی کتابیں رکھ دیتے ہیں ان سے استفادہ نہیں کرتے، وہ گدھے ہیں۔ لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال۔ اگر مرزے کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، حالانکہ یہ ان تین کتابوں میں موجود ہے جو مرزے کی ٹیبل پر سامنے رکھی ہوتی ہیں، تو پھر اپنے فتوے کے مطابق مرزے نے چونکہ ان کتابوں سے استفادہ نہیں کیا، اس لیے مرزا اپنے فتوے کے مطابق گدھا ہے۔ اور اگر یہ حدیث مرزے کو معلوم تھی، پھر اس کے باوجود اس کی ہوٹنگ کر رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی توہین ہے حدیث پاک کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رکو ذرا، صبر کرو، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو تم اس قسم کے چٹکلے چھوڑتے ہو کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں پھینکے گی، جو بات صحیح حدیث میں موجود تھی، بخاری، مسلم، مشکات تینوں کتابوں کے اندر موجود تھی، اس کو مرزا چٹکلا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس مثال کے ذریعے سمجھانا بالکل درست ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سمجھایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بیان ہی نہ کیا جائے، جو رحمت بیان کرتے ہیں وہ عذاب بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے موقع محل کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور لوگوں کے دلوں میں ڈالنا زیادہ مفید ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ رب العزت کے عذاب کا تصور لوگوں کے دلوں میں ڈالنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی رحمت کو اس مثال سے سمجھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت ہے، تو مرزے نے اس بات کا مذاق اڑا کر در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا مذاق اڑایا ہے۔ مرزا اس قسم کی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے کافر منگول آباء و اجداد پر فخر کرتا ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں ان کا خون ہوں۔ اس نے مسلمان منگول آباء و اجداد پر کبھی فخر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو مسلمان منگول آباء و اجداد تھے وہ اہل سنت تھے، اور اہل سنت کے بزرگوں کی بڑی تعظیم اور احترام کیا کرتے تھے، دل سے قدر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے جو ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اس میں اللہ نے اہل سنت کے بزرگوں کو سبب بنایا ہے، اس لیے وہ اہل سنت کے بزرگوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزے نے کبھی مسلمان آباء و اجداد پر فخر نہیں کیا، کافر آباء و اجداد پر اس نے فخر کیا ہے، اور اسی کا ہی اثر ہے کہ یہ اس قسم کی بدتمیزیاں کرتا رہتا ہے، اور کافر منگول آباء و اجداد کے خون کا ہی اس کے اندر یہ اثر تھا، جس کی وجہ سے اس نے چھوکرے کے لفظ کو اپنے لیے
بازاری زبان سمجھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لفظ کے استعمال کو بالکل درست قرار دیا، اور پھر بار بار اس کو متوجہ کرنے کے باوجود اب تک اس نے اس بدتمیزی سے رجوع نہیں کیا۔ اس پر ہم تفصیل سے کلپ بنا چکے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ جو مرزے کا کافرانہ غرور ہے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے مرتبے کا بھی اس کو پاس نہیں ہے، تو یہ کافروں کا خون ہی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا خون نہیں ہو سکتا۔ ان کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں، منگولا نے تو سارے صوفی وڈے ہوئے نے جدو وہ کافر سن۔